الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجیں محمد. برادران ایمانی، اعلان رسالت کے مطابق، اعلان امامت کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس کے اندر اتنی جرأت بھی نہ ہو کہ وہ انسانوں کے احسانات کے جواب میں شکریہ ادا کر سکے، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ پروردگار کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. میں اس بنیاد پر صدق دل سے اس بات کا آپ کے سامنے اظہار بھی کر رہا ہوں اور اقرار بھی کہ مجھے نارتھ امریکہ میں آتے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں اس ملک میں دوسری بار اور اس شہر میں پہلی بار آیا تھا، اب تو بات پرانی ہو گئی. پچھلے سال صرف ایک دن کے لیے ڈیٹرائٹ سے ونسر چلا گیا تھا، لیکن حقیقتاً پہلی بار آیا ہوں. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے دشوار کاموں میں سے ایک دشوار کام ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان جن سے ملاقات نہ ہو، جن کا مزاج معلوم نہ ہو، جا کے ان کے درمیان گفتگو کرنا. لیکن مجھے آپ حضرات کے درمیان جو اخنائیت، جو محبت اور جو قدردانی دیکھنے کو ملی ہے، میں اس کا صمیم قلب سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. ابھی ادارے کے سیکریٹری صاحب نے جو کلمات میرے لیے فرمائے ہیں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں. اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات عرض کی ہے جو آپ کے خیال میں مناسب تھی، تو میں اس بات کا اقرار کروں گا کہ مجھے اگر یہ توفیق ملی ہے تو اس توفیق تک پہنچانے میں میرے مربی مولانا سید غلام عسکری صاحب قبلہ تابہ سرا اور ان کے بعد علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی علی اللہ مقامہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایصال ثواب فرماتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میری گزارش پر 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان دونوں مرحومین کی روح کو ہدیہ کرنا. میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ میں آپ حضرات کے محبت آمیز برتاؤ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. خصوصاً آپ نے تنظیم المکاتب کے سلسلے میں جو گزارش کی، اس کی طرف جو توجہ کی ہے، اس کے لیے اور الگ سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ اتنے بڑے بوجھ کو علامہ جوادی اللہ مقامہ کے بعد اپنے کمزور کاندھوں پہ محسوس کر کے ایک کمزوری کا احساس تھا، لیکن آپ جیسے مومنین کے مدد نے اس کمزوری کو کم کیا ہے. اور ہر بندے کے لیے، ہر بندے مومن اور ہر انسان کے لیے یہی جذبہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے، یہ 2 کام کرتا ہے. اگر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ بھی مجھے ہی پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ
روایت میں ہے کہ جب کسی نعمت کے ملنے پر کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ادھر سے وہ مالک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شکریہ پر اس کے نام جزا لکھو، اور جس نعمت پر اس نے شکر ادا کیا ہے یہ نعمت اور بڑھا دو۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے طرف سے کرم کے شکر کا حق کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کہا، حضرت موسیٰ کی تو باتیں ہوتی تھی نا براہ راست، کلیم اللہ تھے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ یا موسیٰ اشکرنی حق کا شکری، موسیٰ میرا شکر اس طرح سے ادا کرو جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون یہ کر سکتا ہے؟ شکر ادا کرنے کے لیے شکر ادا کرنے سے پہلے ان نعمتوں کی گنتی تو معلوم ہو کہ جن پر شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں تو گنتی بھی نہیں معلوم، کتنی نعمتیں جن کا ہم استعمال کر رہے ہیں ابھی تو ہمارے علم میں نہیں آئی ہیں۔ یہ جسم صرف ایک، اس جسم پہ چلے جائیے، اور پھر جو نعمتیں معلوم ہیں ان کی حدیں نہیں معلوم۔ آج تک ہم نے کتنی نعمتیں استعمال کی ان کی گنتی نہیں معلوم۔ جن نعمتوں کی گنتی معلوم ہے، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس میں سے کسی ایک نعمت کی بھی ہم حد معین نہیں کر سکتے۔ کتنی آج تک ہم نے آکسیجن استعمال کی، کتنا پانی پی گئے۔ تو ایک تو نعمتوں کی گنتی نہیں معلوم، دوسرے جن نعمتوں کی گنتی معلوم ان کی حدیں نہیں معلوم۔ اور اللہ کہہ رہا جناب موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہمارا شکر اس طرح ادا کرو جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ تو جناب موسیٰ نے ایک عجیب و غریب بات کہی، انہوں نے کہا کہ پروردگار میں تیرے شکر کا حق ادا کیسے کروں؟ ان کی بات سنیے، کہا پروردگار میں تیرے شکر کا حق ادا کیسے کروں؟ اس لیے کہ اگر تو کسی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق مجھے دیتا ہے تو یہ توفیق بھی تو تیری ایک نعمت ہی ہے، مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب میں اس توفیق پر شکر ادا کرتا ہوں تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق جو ملی ہے پھر تیری طرف سے ایک احسان ہے، مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں تیری نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر ہم آپ نعمتوں کی گنتی بھی کر لیں تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو نعمتیں بھی نہیں گن سکتے، مگر نبی اللہ چلو نعمتوں کا احساس اسے ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ معبود ہم بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نعمت پر جذبہ شکر پیدا ہونا یہ بھی تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ توفیق بھی تو نے دی، جب یہ توفیق تو نے دی اور میں نے شکر ادا کیا تو اب جو شکر آیا اس کی توفیق بھی تو نے دی، تو تیرا شکر تو نہیں ادا ہو سکتا۔ تو ادھر سے جواب آیا ہے موسیٰ بس یہی میرے شکر کے حق کی ادائیگی ہے کہ تم یہ احساس کر لو کہ تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ تو میرے عزیزوں میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرض کروں کہ واقعاً آپ کے خلوص اور محبت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اب اپنی اس گزارش کی طرف واپس آؤں اور اس کا بھی شکریہ کہ ایسی باتیں جو احساس سے ناراضگی پیدا کر سکتی تھیں، بہرحال کمزور دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان باتوں کو اپنی محبت بڑھانے کا ذریعہ قرار دے لیا، ان خوش گزارشوں کو، ان ممکن ہے خدا نخواستہ کسی کے دماغ کو تکلیف بھی پہنچی ہو، جو میری نیت قطعی نہیں تھی، بس آج آخری گزارش ہے، اور آخری گزارش میں ایک دو باتوں کی طرف اور آپ حضرات کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ وہ باتیں کہی ہیں جن کمزوریوں کا احساس کہیں نہ کہیں ہوا ہے، کبھی اپنے وجود میں، کہیں اپنے وجود سے باہر۔ اگر اپنے وجود میں اس کمزوری کا احساس ہوا ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم انسانوں میں جیسے پروردگار عالم کی نعمتوں کا ہم احساس نہیں کرتے، اکثر گنتی نہیں گنتے، اور بعض اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کا ہمیں کبھی کبھی احساس واقعا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ نعمتوں میں ہم جاتے ہیں تو نعمتوں میں ہماری نگاہ کاہے پہ پڑتی ہے؟ مکان اور گاڑی اور بینک بیلنس اور بہترین کھانے اور کپڑے اور رہائش کا انتظام، یہ سب تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، اور جہاں یہ زیادہ دکھائی دی ہم نے کہا نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں یہ چھینی ہم نے کہا اس کے پاس نعمت نہیں۔ ہم کبھی نہیں قدر کرتے کہ بے چینی ایک مصیبت ہے اور سکون ایک نعمت ہے۔ ہم کبھی نہیں محسوس کرتے کہ خوف اور دہشت کی زندگی ایک
مصیبت ہے اور امن و چین کی زندگی ایک نعمت ہے. ہم ان نعمتوں کو نعمت میں شمار نہیں کرتے. جن کے پاس وہ نعمتیں جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں جو ایمان کے ذریعے آتی ہیں. چین کی زندگی ایمان کے ذریعے آتی ہے, سکون ایمان کے ذریعے آتا ہے. کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ سکون کی تلاش ہے تو سکون تمہیں ذکر خدا میں ملے گا. انہی نعمتوں میں سے جن کا احساس بھی کم ہوتا ہے. جب احساس کم ہوتا ہے تو قدردانی کم ہوتی ہے. اس میں سے ایک ہے میرے مالک کا ستار ہونا. وہ ستار ہے. بہت کم ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں میرے عزیزوں. میں آپ کی خدمت میں اور ہم سب کے تجربے ہیں ایک ایسی بات کہوں گا جس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو بہت سے غلیظ قسم کے گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. بعض ایسے کثیف اور غلیظ گناہ ہیں کہ جن سے انسانیت اور شرافت نزدیک نہیں جاتی. جو انسانیت کا دامن چھوڑ کے حیوان ہو جاتے ہیں وہ ان گناہوں مبتلا ہوتے ہیں. ہم نہیں کرتے تو یہ کوئی بات نہیں. اگر ہم چوری نہیں کرتے تو یہ اتنا کثیف گناہ ہے کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم شراب نہیں پیتے تو اتنی غلیظ بات ہے کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم حرام کا گوشت نہیں کھاتے تو ایسا غلیظ گناہ ہے کہ ہماری طبیعت اس کے اوپر راضی نہیں ہے. مگر میرے عزیزوں میں آپ سے ایک بات کہوں, بہت سے ایسے جرم جو آدمی نہیں کرتا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے, یعنی غلطی ہونے کے بعد بھی لوگوں کو باخبر نہیں کرتا. آپ خود سوچیں کہ خدا نخواستہ آج تک ہم سے جتنے جرم ہوئے ہیں, جتنے گناہ ہوئے ہیں, اگر ان گناہوں کا علم ہمارے گھر والوں کو ہو جایا کرتا, اگر ان گناہوں کا علم ہمارے پڑوسیوں کو ہو جایا کرتا تو ہم میں سے کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا. میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ٹھیک ہے میں اپنے نفس پر, اپنی تمناؤں پر, اپنی خواہشوں پر قابو کر کے بہت سے خراب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں. مگر میرے عزیزوں اس انسانی دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات پر کس کا قابو ہے؟ انسانی دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات پر کس کا قابو ہے؟ اگر اس ستار کا کرم نہ ہوتا میرے دماغ میں پیدا ہونے والے برے خیال کو میری بیٹی محسوس کر لیتی, میرا بیٹا محسوس کر لیتا, میرے دماغ میں پیدا ہونے والی غلط باتوں کو میری زوجہ محسوس کر لیتی, تو میں ان کے سامنے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہ جاتا. دوستو چاہے میں نے وہ جرم نہ کیا ہوتا, خالص گناہ کی وجہ سے کہ میرا باپ ایسے سوچتا ہے, میرے بیٹی سوچتی میرا باپ ایسے سوچتا ہے, زوجہ سوچتی میرے شوہر کے دماغ میں ایسی باتیں آتی, ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتے. یہ اس کے کرم کی ایک انتہا ہے کہ وہ عیبوں کو بھی چھپاتا ہے, وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی ایک دوسرے کو واقف نہیں کرتا. میں آپ کی خدمت میں نمونہ پیش کروں اور وہی سے کرم ایمان کو بھی محسوس کریں. اس کا بھی کرم ہے اور ہمارے ائمہ کا بھی ہمارے اوپر کتنا کرم. اللہ ہمارے دلوں اور دماغوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہی جانتا ہے. کیا ہمارے ائمہ نہیں واقف ہوتے؟ میرے عزیزوں اس زمانے میں ایک امام موجود ہے, ہمارا سرپرست, ہمارا موقع, ہمارا آقا, مولا, ہمارا آقا, اور اسے جاتے جاتے پردہ غیب میں کہا تھا کہ نہیں سمجھنا کہ ہم تمہیں لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم تم سے ہر وقت رابطہ رکھیں گے, ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام کیا واقف نہیں ہوتا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا تذکرہ کروں جو آپ کا سنا ہوا ہے لیکن جس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. 15 شعبان 14 شعبان سن 256 ہجری کون سی تاریخ ہے؟ تاریخ ظہور نور ہے. جو الف بے سے تاریخ نکالی جاتی ہے ابجد حوت سے, کسی نے ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے سن کی تاریخ نکالی تو آپ کو معلوم ہے, ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا لفظ نور, کلمہ نور سے آپ کا سال ولادت نکلتا ہے. نون رے کے 200 نمبر ہوتے ہیں ابجد کے اصول میں, اور نون کے 50 ہوتے ہیں, اور واو کے 6 ہوتے ہیں. 256 ہجری بعض روایت بنیاد پر, بعض روایت بنیاد پر 255 ہے. تو نور سے تاریخ ولادت نکلتی ہے. 14 شعبان سن 255 یا 256 ہجری کی تاریخ آ چکی ہے, اور 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ کی پھوپھی ہمارے 10ویں امام کی بہن جناب حکیمہ خاتون تشریف لائیں اپنے بھتیجے سے جو وقت کا امام ملنے کے لیے.
امام حسن عسکری نوجوان ہے ابھی، ملنے کے لیے تشریف لائیے. جب شام ہونے لگی 14 شعبان کی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، جانے لگی تو کہا کہ پھوپھی آج آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں، اس لیے کہ میرے گھر میں میرا جانشین آنے والا. جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ بیٹا تم امام ہو، کہہ رہے ہو بالکل رکوں گی، تمہارا حکم ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کہاں؟ اس لیے کہ امام حسن عسکری کی زوجہ محترمہ یا دوسری کنیز جو بھی ہے، کہیں بھی آثار ولادت تو دور کی بات، آثار حمل بھی موجود نہیں. اللہ نے ہمارے آخری امام کے لیے خصوصی انتظام کیا کہ بطن مبارک میں تربیت پائی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ بچہ بطن مادر میں پرورش پا رہا. اس لیے کہ اگر پتہ چل جاتا تو حکومت سے وقت اس بچے کی ولادت نہ ہونے دیتی. یہ انتظام بالکل ویسے ہی تھا جیسا انتظام حضرت ابراہیم کے لیے مالک نے کیا تھا. پا وقت ہوتا میں ان دونوں صورتحال کو ملا کے آپ کے سامنے رکھتا اور آپ فضیلت کے نئے رخ کا احساس کرتے، لیکن اس تذکرے میں جاؤں گا تو بات رہ جائے گی. کہا بیٹا کہاں؟ اس لیے کہ زوجہ امام عسکری حضرت نرجس خاتون کے یہاں آثار ولادت تو دور کی بات، آثار حمل بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں. امام نے کہا، اشارہ کیا کہ یہ زوجہ جو میری ان کی یہاں رک گئی. جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ کوئی آثار حمل بھی نہیں تھا. امام نے کہا تھا یقین تھا، سو گئی. ایک ہی حجرے میں دونوں سوئیں. ذرا آپ توجہ دیں گے، دونوں ایک ہی حجرے میں سوئیں. جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہے کہ جب سحر کا وقت نزدیک آنے لگا اور فضیلت سے نماز شب کا وقت آ گیا تو جناب حکیمہ اٹھی. اس وقت تک بھی جناب نرجس خاتون اطمینان سے سو رہی تھی، اطمینان سے سو رہی تھی. اور امام نے کیا کہا تھا؟ آج کی شب اٹھی. جب جناب حکیمہ اٹھی تو تھوڑی دیر کے بعد جناب نرجس بھی اٹھ گئی. جب جناب نرجس اٹھی انہوں نے اطمینان سے وضو کیا اور وضو کر کے نماز شب ادا فرمائی. ابھی تک کوئی بے چینی، کوئی آثار نہیں پیدا ہوئے ولادت کے. جناب حکیمہ کہتی جب میں نے دیکھا کہ نہ چین سے نماز پڑھ رہی، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ کوئی اضطراب ہے، نماز شب بھی پڑھ لی. اب طلوع فجر کا وقت بالکل نزدیک آنے والا. حجرے میں جناب نرجس اور جناب حکیمہ اور پہلو کے حجرے میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جب بالکل طلوع فجر کا نزدیک وقت آنے لگا اور کوئی آثار ولادت نہیں پیدا ہوئے تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ اس یہاں سے ان کا وسیع پیدا ہونے والا ہے، مگر ابھی تو کوئی احساس درد بھی نہیں شروع ہوا ہے، آخر ہوگا بھی ایسا یا نہیں. بس جیسے ہی جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ کہہ تو رہے امام لیکن ابھی تک تو آثار بھی نہیں پیدا ہوئے، ادھر حجرے سے آواز آئی، پھوپھی اماں خیال نہ کیجیے گا، بس عنقریب وہ آنے والا ہے دنیا میں. اور چند لمحوں کے بعد دنیا میں امام تشریف لائے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرا امام بھی نہ صرف واقعات سے واقف ہوتا ہے بلکہ دماغوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہوا کرتا ہے. میرے عزیزوں، کتنا کریم ہے ہمارا اور تمہارا وہ مولا جس کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش کیے جانے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے دماغوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے، ہمیں دور اپنے در سے الگ ہٹاتا نہیں ہے. اگر وہ کسی کو باخبر کر دیتا کہ آج صفی نے بری بات سوچی ہے تو صفی ممبر پہ آنے کے قابل نہ ہوتے. عزیزوں، یہ اس کریم کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. یہ کریم ابن کریم جو نسل کریم ہے، ان کا کرم ہے کہ باخبر ہونے کے باوجود نہ ہمیں در سے ٹھکراتے ہیں، نہ ہمیں دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، نہ باخبر کرتے ہیں. تو اس کا ایک کرم کیا ہے کہ وہ ستار العیوب ہے. میرے عزیزوں، اس ستار العیوب ہونے کی جو نعمت ہے اس کا اندازہ لگائیں آپ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں. ایک جوان گرفتار کر کے لایا جب مولا کی ظاہری حکومت بھی قائم تھی، جوان گرفتار کر کے لایا گیا ہے. اس پر اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کا جرم ثابت ہو چکا، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اس نے چوری کی. چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ پہلی مرتبہ اگر کوئی چوری ثابت ہو، جرم ثابت ہو، اس کی شرطیں البتہ اور بہت سخت شرطیں ہیں. تو سزا یہ ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دی جائیں. جب گرفتار کر کے لایا گیا اس نے مولا نے کہا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا ہاں. جوان بھی تھا اور حسین بھی تھا. کہا چوری کی؟ کہا میں نے چوری کی. تو مولا نے برجستہ فقرہ کہا کہ صورت ایسی حسین اور سیرت ایسی بری.
عزیزوں میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ علی کا فقرہ تمہیں بھی ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے اچھی صورت کی نعمت ملی ہے تو اس اچھی صورت کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ سیرت بھی اتنی اچھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ حسین صورت بری سیرت کی طرف آدمی کو لے کے چلی جائے. مولا نے کہا صورت اتنی اچھی اور سیرت اتنی بری, تو نے چوری کی؟ اس نے کہا چوری کی, مگر مولا مجبوری کے عالم میں کی اور پہلی مرتبہ کی. اس نے کہا میرے ذمہ 18 لوگوں کا خرچ ہے اور ان کا خرچ میں نہیں پورا کر سکا تو میں نے مجبور ہو کے چوری کی اور وہ بھی پہلی مرتبہ چوری کی, میری سزا معاف کر دی جائے. روایت کہتی ہے کہ مولا تھوڑی دیر تک سر جھکائے زمین سے انگلی کو ایسے کریدتے رہے جیسے کوئی آدمی سوچ رہا ہو. روایت اس منظر کو دیکھا اور اس کے بعد سر اٹھا کے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ چوری کی یہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, لے جاؤ اسے سزا دے دو. لے جایا گیا, اسے سزا دے دی گئی, انگلیاں کٹ گئیں. جب انگلیاں کٹ گئی تو اس نے مولا کی تعریف شروع کر دی. اس نے کہا کہ علی سچ کہہ رہے تھے, میں نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی ہے, اس سے پہلے میں 99 مرتبہ یہ جرم کر چکا ہوں, یہ 100ویں مرتبہ پکڑا گیا ہوں. لوگ پلٹ کے آئے, کہا مولا, اور یہ امامتی کا کام ہوتا ہے, دنیا والے وہ ہوتے ہیں جو رشوتیں دے کے قلم اور زبان کو خریدا کرتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو حق کا پیغام اس طرح سے پہنچاتے ہیں کہ امت ان کی مدح کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. پیسے دے کے انگلیاں خرید کے کتابیں حمایت میں لکھوا لینا یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, حق کے لیے انگلیاں کاٹ کے زبان کو اپنے فضائل میں گویا کروا دینا یہ امامتوں کا کارنامہ ہوا. تعریف کرنے لگا کہ علی سچ کہہ رہے تھے. لوگ پلٹ کے آئے, کہا مولا اس آدمی نے اقرار کر لیا, اس آدمی نے اقرار کر لیا اور کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی ہے, 99 چوریوں کے بعد اب پکڑا گیا. مگر مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ پوچھنے والے وہ ہیں کوفے کے. ہاں آپ اتنا ہی کافی آپ کے لیے, ورنہ ہم تو نہ جاتے پوچھنے. مولا کو کیسے پتا چلا؟ پھر کسے پتا چلے گا؟ مگر وہ پوچھنے پہنچ گئے. کیسے ناقدرے تھے, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سلونی قبل ان تفتدونی کی آواز ممبر سے دی تو وہ نالائق اٹھا. کتنے پردے تھے کہ اٹھائے جا سکتے تھے, لیکن کیسی ناقدروں کے درمیان علی ہیں. سعد ابن ابی وقاص ملعون نے اٹھ کر کہا کہ یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. اگر علی اس کا جواب بھی دے دیتے کہ 1 ملین 1.5 ملین جو بھی ہیں تو سچائی کو چیک کون کرتا. لہذا علی نے ایک ایسی بات کہی کہ علی کی صداقت سامنے آ جائے. کہا کہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں میرے بیٹے کو قتل کرے گا. اسی ملعون کے بیٹے کا نام تھا عمرو ابن سعد. تاریخ نے علی کی حقیقت بیانی کو دیکھ لیا تو ایسے ناقدرے مجمع کے درمیان آ کے کہا مولا وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلی بار چوری نہیں کی. اور یہ مزاج معاف کیجیے گا مجھے کبھی کبھی ہمارے درمیان بھی ملتا ہے. جب مذہب کا حکم آتا ہے قرآن اور حدیث کا تو ڈھونڈنے جاتے ہیں, سائنس اس کے ثبوت میں کوئی بات کہہ رہی ہو تو قبول کر لے, خالی علی کے کہنے سے نہیں مانیں گے. نہج البلاغہ یہ وہی کمزور مزاج ہے. اس شور کی بات سے پلٹ کے آ گئے, لیکن جب تک علی کہہ رہے تھے تب تک یقین نہیں آیا تھا. تو کبھی کبھی ہماری صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی سپورٹ میں دیکھیے کوئی سائنس کا فارمولا ہوگا تو قرآن کا بیان مانیں گے. ہاں لوگ آئے گا آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہے, توجہ دے, میں نے آپ کا سبق کیا, مجھے معاف کریں گے, اللہ ستار العیوب ہے. مولا علی نے کہا اس کی چوری پہلی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا. اب وہ بھی اقرار کر رہا کہ 99 چوری. لوگ پلٹ کے آئے, کہا مولا وہ اقرار کر رہا اس کی پہلی چوری نہیں تھی, پہلی مرتبہ جرم نہیں کیا تھا, مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ مولا نے کہا جب اس نے یہ کہا گرفتار کر کے لایا گیا اور اس طرح گرفتار ہوا کہ اسے اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑا اور پورے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس نے جرم کیا ہے, تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے پہلی بار چوری نہیں کی. کہا مولا کیسے سمجھے تھے؟ کہا میرا معبود اتنا کریم ہے, میرا معبود اتنا کریم ہے کہ وہ کسی کی پہلی خطا اور پہلے جرم پر کبھی رسوا نہیں کرتا کسی کو. اس کا ذلیل و رسوا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جرم کو اتنی مرتبہ دوہرا چکا ہے کہ اس نے اپنے کرم کو اپنے اب کو ہٹا لیا, اس سے تبھی ذلیل و رسوا ہے. یہ اس کے کرم کا نمونہ کہ وہ پہلی خطا پہ کسی کو رسوا نہیں کیا کرتا. میرے مگر جب وہ ستار ہے, اس کی ستاریت کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رسوا نہ کرے تو شرمندہ ہو کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کے آدمی شرمندہ ہو کے توبہ کر لے, اور دوسرا اس رسوا نہ ہونے کی وجہ سے بے حسی پیدا ہونے لگے. اگر یہ بے حسی کا رخ پیدا کر لیتا ہے تو اسی کو مہلت کہتے ہیں, امحال کہتے ہیں قرآن کی زبان میں, کہ مہلت دے دی اللہ نے, چھوڑ دیا اسے, جاؤ 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 جاؤ,
خدا نہ کرے کہ ہم اس کے ستار ہونے کی وجہ سے اس درد میں اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی اس کی ستاریت کا غلط مصرف شروع ہو جاتا ہے تو صورتحال یہی ہو جاتی ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، وہ چھپاتا جاتا ہے، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، وہ چھپاتا جاتا ہے، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور وہ چھپاتا جاتا ہے، تو ہم اپنی غلطیوں کی طرف سے بے توجہ ہونے لگتے ہیں۔ میں نے روز آپ کی خدمت میں ایک موضوع دیا ہے، ایک گزارش کی ہے، آج پھر اسی گزارش کو دوہرا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، نیکیاں ضرور کرو، زیادہ کرو، بہت کرو، لیکن نیکیوں کے ساتھ یہ خیال رکھنا کہ خطاؤں پہ نگاہ رہنا چاہیے، گناہوں پہ نگاہ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ستار ہونا ہمارے گناہوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو خطاب کرتے، آج میں حدیث کے ایک مجموعے پہ ایسی نظر ڈال رہا تھا، مجھے فقرے ملے، آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ اپنے چہیتے بیٹے محمد حنفیہ سے فقرہ فرمایا مولانا، یا بنی اے بے لال، ان قویت فقوی علی طاعت اللہ وان ضعفت فضعف علی معصیت اللہ۔ آدمی کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی طاقتور ہوتا ہے۔ اگر جو طاقتور ہونے کا شوق ہے، ہم آپ جاتے ہیں جم میں جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، مسلس مضبوط کرتے ہیں، موٹی موٹی کلائیاں دکھائی دیتی ہیں، بازو کی مچھلیاں ابری ہوئی دکھائی دیتی ہیں، سینے ناپے جاتے ہیں کہ کتنے چوڑے ہو چکے، یہ سب کرتے ہیں نا۔ جسم کا خیال رکھنا بھی مذہب اس کی طرف بھی، اس کے رخ بھی ہے مذہب میں اور مکمل طور پر ہے۔ مذہب اگر جسم کی صحت مندی کی فکر مند نہ ہوتا تو بیماروں سے روزہ ساقط نہ کرتا، کبھی واجب روزے کو حرام سے نہ بدل دیتا۔ مذہب تو زیادہ فکر مند ہے، ہم تو بعض مصلحتوں کو سمجھتے نہیں۔ پیالی میں چائے پینے جا رہے ہیں، کہا دیکھو اگر پیالی خیر آپ کے سامنے تو آئے گی نہیں، آپ تو پھینک دیں گے، اگر کہیں سے کھٹکی ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو نہیں پھینکیں گے جب تک خود سے نہ ٹوٹے، اگر کسی طرف سے کھٹک گئی ہے، اب پتہ نہیں مجھے اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے کہ نہیں، ذرا سے جو کریک چٹک جانا، کریک ہو جانا الگ ہے، چپس اکھڑ جانا، ہاں کھٹک نہ دیکھیں، ماشاءاللہ اردو کے ماہر موجود۔ کہا پیالی منہ میں لگانے جا رہے تو خیال رکھنا کہ یہ جدھر سے چٹک گئی، جدھر کریک آ گیا، ادھر سے مت پینا، مکروہ ہے۔ سوچا مولوی کہہ رہا ہے، جدھر وہ کنڈا لگا ہوا ہے ہینڈل، ادھر سے مت پینا، مکروہ ہے۔ روایت کیا، وہاں شیطان چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کیسے کہتا مذہب کہ وہاں جراثیم چھپنے کی جگہ ہوتی، اس لیے مت پینا، تمہارے جسم کو نقصان کرے گا۔ 1400 سال پہلے کہہ گیا ہے مذہب، آپ دیکھیے تو روایتوں کو، ادھر سے مت پینا جدھر سے چٹکی، جہاں چٹکے گا وہیں تو میل جمے گا، وہیں تو گندگی آئے گی، کنڈے کے جو موڑ ہوں گے وہیں تو میل جمے گا، وہیں تو گندگی جراثیم ہے۔ اس وقت کہہ دیتا اگر بیکٹیریا ہوں گے تو کون سمجھتا کہاں شیطان ہوتا ہے۔ ہاں آپ روایات کو پڑھیں، معاف کرے تہذیب ممبر کے خلاف نہ ہو، مذہب نے انسانوں کے اوپر مستحب قرار دیا ہے کہ جسم کے فاضل بالوں کی صفائی کرے، زیر بغل صفائی کرے۔ اس ملعون تہذیب میں یہ نعمتیں بھی چھن رہی ہیں۔ وہاں بھی یہی روایت ہے کہ شیطان چھپتا، یہ کیا ہے؟ یہ جسم کی صفائی کی طرف وہ توجہ ہے۔ یا آپ نے کیا سنا نہیں مولویوں سے ہمیشہ، النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، تو جسم کی صحت اور سلامتی کی طرف پوری توجہ ہے مذہب کو۔ مگر میرے عزیزوں، اس کے باوجود مولا علی جب اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کہ اگر تجھے طاقتور بننا ہی ہے، ان قویت فقوی علی طاعت اللہ وان ضعفت فضعف علی معصیت اللہ، اگر تجھے طاقتور بننا ہی ہے تو طاقتور بننے کی اصل جگہ اس جسم کا طاقتور بنانا نہیں ہے، اپنے نفس کو اتنا طاقتور بناؤ کہ بڑی سے بڑی اطاعت کو بھی آسانی کے ساتھ انجام دے سکو۔ اگر تم کمزور ہو اور تمہاری کمزوری تمہاری مجبوری ہے تو کمزوری کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، مگر کمزور ہونا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کمزور بناؤ کہ معصیت خدا کرنے کی طاقت تم میں نہ رہ جائے، اطاعت خدا کرنے کی بھرپور طاقت تمہارے اندر پائی جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو معصومین نے دیا ہے۔ ایک جگہ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں بات اور کروں، مختلف مقابلے ہوتے ہیں، وزن اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بھی، آپ نے تو خیر دیکھا ہی ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ ہاتھ اوپر اٹھ رہے ہیں وزن لے کے یا پیر نیچے سے ہیں، اتنے موٹے موٹے ہاتھ وزن اٹھانے والے۔ طاقت کے مقابلوں میں ایک چیز ہوتی ہے وزن اٹھانے کا مقابلہ۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینے سے آپ گزر رہے ہیں، چند نوجوان ایک جگہ جمع تھے، ایک پتھر کی چٹان کے پاس، مجمع لگا دیکھا تو نزدیک آئے جوانوں کے اور کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو کہا کیسے مقابلہ کر رہے ہو؟
क्या इस पत्थर को उठा के देख रहे हैं कि कौन इसे एक झटके में उठा लेता, ऊपर तक पहुंचा देता मसलन? तो पैगंबर ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूं, सबसे ज्यादा ताकतवर तुम में कौन है? तो उन्होंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपसे बेहतर जज कौन मिलेगा, आपसे बेहतर फैसला करने वाले कौन मिलेगा? अब वो समझे कि पैगंबर कहेंगे चलो लाइन लगाओ, एक एक आदमी पत्थर उठाओ, मैं देखूंगा, बता दूंगा सबसे ताकतवर कौन है। मगर पैगंबर ने कहा सुनो, तुम्हारे दरमियान सबसे ज्यादा ताकतवर वो इंसान है जो अपने नफ्स पर काबू रख सके। सबसे ज्यादा ताकतवर है जो सबसे ज्यादा अपने नफ्स पे काबू रख सके, नफ्स के मुतालबे में मुब्तला हो के मासियत खुदा में मुब्तला ना हो जाए, नफ्स की तलब के वजह से ताअत खुदा को भूल न जाए, वो तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो सबसे ज्यादा नफ्स पे काबू रख सकता वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अजीजों, बस आज आखिरी गुजारिश है, इसलिए आखिरी गुजारिश के आखिरी लम्हात में एक आखिरी बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा अर्ज किया, रोज आपकी खिदमत में अर्ज किया, नेकियों से करने के साथ साथ गुनाहों से बचने की तरफ तवज्जो ज्यादा जरूरी, और गुनाहों से बचने के मसले में दो तरह के हुकूक हमारे ऊपर हैं, एक अल्लाह का हक है और एक उसके बंदों का हक है। अल्लाह के हुकूक की अदायगी में कोई कोताही रह जाए तो उसकी रहमत से फिर भी उम्मीद लगाई जा सकती है, मगर बंदों के हुकूक की अदायगी में जो कोताहियां रह जाती हैं उसमें खतरे ज्यादा हैं। आज इस आखिरी गुजारिश में मैं फिर आपके सामने अपने नौजवानों के लिए जिनके माँ बाप का सर साया उनके सर पर है, अपने उन बुजुर्गों के लिए जिनकी आगोश में उनके बच्चे पल रहे हैं, अपने उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके बड़े भाई बहन उनके साथ रह रहे हैं, हर मोमिन के लिए इन सब के हुकूक का एक हल्का है जो हमारे ऊपर अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारियां डाली हैं। उन सब की गुजारिश खिदमत में मैं एक गुजारिश मिलकर करना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमारे जिस्म पर भी दूसरों के हक रखे हैं, हमें अयादत के लिए जाना है, ताजियत के लिए जबान पर आंख पर, हमारे माल में भी हक रखे हैं, दूसरों के हक, गरीब का हक रखा है, फकीर का हक रखा है, इमाम का हक रखा है, पड़ोसी का हक रखा है, मोमिन का हक रखा है। इन्हीं हुकूक का, माली हुकूक का नाम, किसी का नाम ज़कात रखा है, किसी का नाम फितरा रखा है, किसी का नाम खुम्स रखा है। आप डरिएगा नहीं, अब जा रहा हूं, अगर खुम्स में पढ़ूंगा भी और आप पे असर भी होगा तो आप मुझे थोड़ी देंगे, इसलिए मैं आखिरी दिन पढ़ रहा हूं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सोच रहे होंगे कि जो मौलवी आता खुद पढ़ता है खुद भी निकालते हैं कि नहीं, और ये बात इतनी हुई कि वाकयात की शक्ल में भी नकल हो गई। बुजुर्ग खुतबा में जिनको मैंने नहीं देखा, जिनको मेरे बुजुर्गों ने देखा था, खतीब आजम मौलाना सैयद मोहम्मद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, तस्करे सुने हैं उनकी जबान से कि मेरे किसी बुजुर्ग ने सुना था, उससे मैंने सुना। कहा देखिए, कभी कभी बात मिसालों के जरिए कही जाती है कि हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जब गए हैं तो मेराज की रुदात आके हुजूर ने बयान की है, और रिवायात मेराज खुद एक बहुत बड़ा जखीरा है इंसानी नसीहत के लिए। अगर उनको हम पढ़ें तो उस वक्त के लिहाज से मुख्तसर सफर में हुजूर ने जो तूलानी रुदात बयान की है वो हम सब के लिए काफी, अगर हम रिवायत मेराज पढ़ें तो। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर जा रहे थे कि देखा एक फरिश्ता बैठा हुआ एक जगह, जनाब जिब्रील साथ साथ से पूछा जनाब जिब्रील से कि ये कहा है कि फरिश्ते कैसे बैठा था? सामने एक ढोल रखी थी, ये कोई रिवायत या हदीस नहीं है, याद रखिएगा। सामने एक ढोल रखी थी, हाथ ऐसे उठाया था और हाथ में एक डंडा लिए हुए था। ढोल जानते हैं, पुराने जमाने के जो धम धम बजाया जाता था, नक्कारा, नक्कारा, नक्कारा रखा और हाथ में उसकी स्टिक है जिससे वो नक्कारा बजाया जाता है, और वो हाथ उठा हुआ। तो जनाब जिब्रील से पैगंबर ने पूछा कि ये फरिश्ते का है कि हैं, इनका क्या काम? अब कहीं बारिश वाले हैं, कहीं दाना उगाने वाले, कहीं हवा चलाने वाले, सबकी ड्यूटियां बता रहे थे। कहा इनका क्या काम? कहा अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, काहे के लिए? कहा इसलिए पैदा किया है कि जब कोई मौलवी खैरात करेगा तो ये नक्कारा बजाएंगे, और जब से खिलकत हुई इनका हाथ ऐसे अभी नीचे नहीं जा सका है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों, अगर किसी को यही ज़ौक़ है कि वो आप तक इल्म बताए और खुद बेअमल हो के जहन्नम में जाए तो जरूर करेगा, वरना कुरान करीम ने साफ ऐलान किया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अगर कोई चीज है तो देना है। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन व लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। ये याद रखो कि अगर तुम्हें अल्लाह की नेमतों में से कोई नेमत मिल गई जो तुम्हारे पास आ गई, बच गई, खर्च न कर सके, तो याद रखो
وَمَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پکی بات ہے، کوئی شبہ نہیں، بڑا زور اس لہجے میں جو عربی لٹریچر اور گرامر پڑھے ہو جانتے ہیں، وَعْلَمُ أَنَّمَا ایک زور، غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کے بعد پھر فَأَنَّ پھر ایک زور، ضرور بالضرور اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی نسل میں ذی القربہ، یتامہ اور مساکین کے لیے تمہاری بچت کا 5واں حصہ ہے جو تمہیں دینا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پہ اعتماد ہے اور تمہیں اس پر یقین ہے جو ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا اس دن جب میدان احد میں 2 لشکر آمنے سامنے دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ شرطیں بھی لگائی کہ اگر تمہیں اعتماد ہوگا تو تم اس واجب کو ادا کرو گے، اور اگر تمہیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، خدا نخواستہ یا اللہ پہ اعتماد ہے لیکن اس کے کہے پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ تو پورا اعتماد ہے لیکن اس کے کہے پہ کم اعتماد ہوتا ہے میرے عزیزوں، ورنہ قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے وما انفقتم من خیر فهو ينفقه وهو خیر الرازقین۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ایک ہی پریشانی تو ہے کہ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ سال بھر کی آمدنی سے نہیں مانگتا پروردگار، سال بھر کی آمدنی سے اپنی حیثیت کے مطابق سارے جائز اخراجات نکال کے اگر کچھ بچ جائے تو اس کا 5واں حصہ، انکم کا 5واں حصہ نہیں ہے، بچت کا 5واں حصہ، جو شاید سے انکم کا نہ جانے کون سا حصہ بنتا ہوگا، جو جتنا چالاک ہوگا اتنا ہی کم کر دے گا، سب خرچ کر ڈالے گا۔ حیثیت سے باہر نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس میں اگر وہ سنیما کے ٹکٹ خریدے گئے ہیں تو ان کو آمدنی میں نوٹ کرنا پڑے گا، خرچ میں نہیں جانے پائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کسی ڈائجسٹ میں کہ فرانس میں ایک جوڑا لکھا تھا، اس میں میاں بیوی نہیں لکھا تھا، ایک گھر میں رہتا تھا، ایک دن جو جاب سے واپس آئے تو دروازہ کھولا تو دروازے کے پیچھے 2 سنیما کے ٹکٹ پڑے تھے، اٹھائے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے فری تحفہ۔ جب آدمی کو کچھ یوں ہی ہاتھ آتا ہے تو وہ آگے کچھ نہیں سوچتا، وہ چلے گئے اس کو لے کے، فوراً کھایا پیا اور چلے گئے سنیما۔ اب جو رات میں 12 بجے واپس آئے تو گھر صاف تھا اور پرچہ رکھا ہوا تھا تحفہ قبول کرنے کا شکریہ۔ تو مالک سے ہم لیتے تو چلے جاتے ہیں اور اس پر اعتبار نہیں کرتے عزیزوں کہ اللہ صاف کہتا وما انفقتم من خیر فهو يخلفه وهو خیر الرازقون۔ اگر اللہ کی راہ میں تم کچھ بھی خرچ کرو گے، قرآن کی آیت سے کوئی حدیث نہیں کہ آپ روایتوں کی بحث چھیڑیں کہ راوی ضعیف، پہلا تو ممبر پہ بیٹھا یہی ضعیف، آیت ہے روایت نہیں ہے۔ شروع کر دیں کہ آپ روایت میں پہلی شرط ہوتی ہے قابل قبول تب ہوگا جب عادل ہو، امامی ہو، آپ امامی تو خیر ہے لیکن عدالت میں شبہ ہے، نہیں آیت ہے وما انفقتم من خیر فهو يخلفه، تم جو بھی راہ خیر میں خرچ کرو گے فهو يخلفه، اللہ اس کا بہتر بدلہ تمہیں دے گا، یہ بھی نہیں کہ اتنا ہی دے گا۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں بہتر کو جو بعد میں آئے اور جگہ لے اور پوری کر دے، آگے بڑھ جائے۔ فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، اور تمہیں اس کے وعدے پر اعتبار آنا چاہیے، وہ بہترین روزے دینے والا۔ جب تم روزی مانگنے کے قابل نہیں تھے تو یہ زندگی کس نے تمہیں دی؟ جب بطن مادر میں 100% محتاج تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تمہیں کیا چاہیے، تب اس نے کیا دیا، اور آج جس کو کیا چاہیے تم کہاں مانگنے جاتے ہو؟ کیوں یقین نہیں کرتے؟ مگر وہی ہمارا اللہ پر تو ایمان ہے لیکن اس نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان معاذ اللہ کمزور نہ ہوتا تو یہ کمی پیدا ہوتی کہ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ کم ہونے کا ڈر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہی تو کہ چلا جائے گا تو آئے گا نہیں۔ میرے عزیزوں، اس کمزوری کو ہمارے درمیان سے نکل جانا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے عزیزوں، یاد رکھو روزی اس کے ہاتھ میں ہے اور جتنی روزی ہمیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گی۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ اگر ہم حلال اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو وہ روزی حلال بن کے ملتی ہے، اور اگر ہم حکم خدا کی مخالفت کریں، ہمارے مال میں خمس واجب ہو اور ہم خدا نخواستہ نہ نکالیں، ہم نے 100 میں 20 اپنے خیال میں اپنے مال میں بچا لیے ہیں مگر یہ ہم نے بچائے نہیں، یہ رہتے ہمارے پاس۔ فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ دین کی پابندی کر کے روزی کے راستے پر جاتے ہیں تو حلال بن کے ملتی ہے، دین چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہی روزی رہتی بڑھتی نہیں مگر حرام بن کے۔ بس اب تیزی سے آپ مجھ سے تذکرہ سن لیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ تشریف لائے، مسجد کے باہر گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، شکر کی نذر کی جو بھی ہوگی، گھوڑا سے اترے، وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، اس سے کہا ذرا میرے گھوڑے کی لگام ہاتھوں میں پکڑ لو، میں
مسجد के अंदर जाके नमाज पढ़ के अभी वापस आता हूँ। मौला मस्जिद के अंदर गए, घोड़े की लगाम एक आदमी के हवाले की, उसने सोचा अली दीवार के उस पार हो, क्या जाने मैं क्या कर रहा हूँ। वो घोड़ा तो नहीं ले जा सका, मगर उसने घोड़े की लगाम खोली और लेके वहां से गायब हो गया। मौला मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आए, देखा घोड़ा खड़ा है, जानवर वफादार निकला, इंसान बेवफा निकला है। अब घोड़े को बैठना है, लगाम उसके लिए चाहिए। अपने खादिम को बुलाया, कहा ये लो 2 दिरहम, जाओ बाजार से लगाम खरीद के ले आओ। खादिम गया बाजार में, 2 सहाबी खादिम जो भी रहा हो बाजार में गया, देखा एक आदमी खड़ा हुआ लगाम बेच रहा। कहा कितने की बेचोगे? उसने कीमत बताई, मोल भाव हुआ, 2 दिरहम में लगाम खरीदी, लेके मौला के पास वापस आ गए। अब जो वापस आए, मौला ने लगाम हाथ में ली, कहा ये तो मेरी घोड़े की लगाम है। इसे क्या कहेंगे? रीपरचेस। सेल और रीसेल तो होता है, लेकिन रीपरचेस शायद ना होता हो। कहीं तो मेरी घोड़े की लगाम। क्या हुआ था? जो आदमी चोरी करके गया तो उसने बेची और 2 दिरहम में बेची। अब मौला का फकरा सुनिए, मैंने क्या कहा कि दीन की पाबंदी करे चाहे छोड़े, रोजी बढ़ने वाली नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पाबंदी दीन के साथ हलाल रहती है, दीन छोड़ा जाता है तो वही हराम बन जाती। मौला ने जब देखा कि 2 दिरहम की लगाम आपकी बेची गई और वापस आ गई, तो मौला ने अजीब गरीब फकरा कहा मैंने जब उस इंसान के हवाले घोड़े की लगाम की थी तो मस्जिद में जाते जाते मैंने ये नियत की थी कि इतनी देर ही मेरे घोड़े की निगरानी करेगा, मैं बाहर निकल के इसे 2 दिरहम दूंगा। अगर वो शख्स सब्र करके खड़ा रहता, हुक्म दीन के खिलाफ चोरी न करता, तब भी उसे यही 2 दिरहम मिले होते। हुक्म खुदा के खिलाफ गया, तब भी यही 2 दिरहम मिले, मगर हुक्म खुदा के मुताबिक जाता तो 2 दिरहम हलाल बन के मिले होते। हुक्म खुदा के खिलाफ गया तो वही 2 दिरहम मिले, मगर हराम बन के मिले। मेरे अजीजों, याद रखो कि हुक्म खुदा को छोड़ के रोजी में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। मौला अली ने साफ ऐलान किया, ईमान ने साफ कहा है कि जो शख्स अपने माल से राह खुदा में जो हक बनता है उसे नहीं निकालता है तो उससे कई गुना ज्यादा मासियत खुदा में खर्च कर देता है। इतना खतरनाक मसला है कि उससे ज्यादा भी खर्च हो और अल्लाह की मासियत में भी खर्च हो। और दूसरी गुजारिश और आखिरी गुजारिश इस सिलसिले की, पूरी मजलिस की, नई सिलसिले की, आज तक के अशरे की, मेरे अजीजों आप याद रखें, मैंने अर्ज किया है कि जरा से अल्लाह के वादों पर एतमाद की कमी है, जिसकी वजह से हम अपने मालियात को अदा करने में जो बंदों का हक है कोताही करते हुए नजर आते हैं। खौफ सिर्फ इतना ही होता, देंगे तो कम हो जाएगा, देंगे तो कम हो जाएगा, देंगे तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या बिगड़ेगा मेरा? ये तो कहता है कि कम नहीं होगा, फहुवा युखलिफुहु कुरान की आयत है, देगा, ज्यादा देगा। तजुर्बा करके देख लिए, खौफ निकालना शुरू किए, देखिए हर साल ज्यादा निकलने लगता है कि नहीं। ज्यादा निकलने का मतलब ये कि ज्यादा बचत हो रही। लेकिन मैं दूसरी बात इस करूं, अगर देखने में कम भी हो जाए तो एक चीज होती है मेरे अजीजों, रोजी में वुसअत पैदा करना। आपसे मुझे उम्मीद आप पूरी तवज्जो दे रहे हैं और देंगे। एक चीज होती है अजीजों रोजी में वुसअत पैदा करना, और एक चीज होती है आई हुई रोजी में बरकत का आना। हमें ये पैसे क्यों चाहिए? जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए। नोट की शक्ल में किस काम के हैं? जब ये रोटी से बदलेंगे तब काम आएंगे, जब ये कपड़े से बदलेंगे तब काम आएंगे, जब ये दवा से बदलेंगे तब काम आएंगे, जब सवारी से बदलेंगे तब काम आएंगे। जब तक उस नोट की शक्ल में है ये बोझ के अलावा कुछ नहीं। तो हमें अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करना, उसके लिए रोजी चाहिए। रोजी जरूरत से जिंदगी को पूरा करती है, जरूरियात जिंदगी ही का नाम रोजी है, ये उसे पूरा करती है। मेरे अजीजों, रोजी में वुसअत और चीज है, रोजी में बरकत और चीज है। आदमी दामने दीन छोड़ के हराम कारोबार करके या हलाल कारोबार सही, मगर उसमें माले खुदा को रोक के अपनी रोजी बढ़ा तो सकता है, मगर उसमें बरकत नहीं पैदा कर सकता। बरकत तभी पैदा होती है जब राह खुदा से आए और जिस रास्ते पे वो बताए उसी रास्ते में जाए। मैंने आपसे वादा किया, आखिरी तज़किरा, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैगंबर की खिदमत में एक दिन 6 दिरहम का एक लिबास खरीद के लाए तोहफे में देने के लिए। बेहतरीन लिबास, 6 दिरहम का लिबास उस वक्त कीमती लिबास कहलाएगा, आम इंसान की जो सतह जिंदगी उससे जरा बेहतर। और ला के पैगंबर को दिया। पैगंबर ने देखा कि अली, ये तो बड़ा अच्छा लिबास है, मुझे इतने महंगी लिबास के पहनने की जरूरत नहीं है, चलो इसको वापस करके सस्ता सा लिबास ले लेते हैं, जो बचेंगे वो किसी के काम आएंगे। आप सोच रहे होंगे जब पैगंबर इतना कीमती पहनना नहीं चाहते थे तो अली इतना कीमती लेके क्यों गए? क्या मिजाज नहीं जानते थे पैगंबर का? सोच सकते हैं ना आप। तो सुनिए, एक हुक्म है तोहफा देने वाले के लिए और एक हुक्म है जिंदगी बसर करने वाले के लिए, जो रहबर है उम्मत है। तोहफा देने वाले के लिए हुक्म यह है कि तुम अपने माल से बेहतरीन चीज दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून।
کمزور نہیں، اپنے مال سے بہترین جسے چاہتے ہو تو علی نے اس وقت میں قرآن پہ عمل کیا جو بہترین تحفہ تھا پیغمبر کی خدمت میں لے گئے، اور وہ چونکہ رسول امت ہے لہذا انہوں نے کہا مجھے کمزور ترین انسان کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے تاکہ کسی غریب ترین مومن کے دل میں بھی خیال نہ ہو کہ رسول کی زندگی مجھ سے بہتر زندگی ہے۔ کہا مجھے اتنے قیمتی لباس کی ضرورت نہیں، چلو اسے واپس کر دیں، پیسے جو ملیں کسی اور کام آئیں گے۔ دکان پہ پہنچے، اس سے کہا دکاندار سے کوئی اور قمیص ہے جو سستی؟ اس نے کہا ہاں یہ 2 درہم کی ہے، لے لیجیے۔ 2 درہم کی 6 درہم والی قمیص واپس کی، 2 درہم والی قمیص خریدی، 4 درہم نقد لیے، قمیص لی، لے کے دونوں بھائی چلے ساتھ ساتھ۔ تھوڑی دور چلے تھے، دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، اڑیاں ہیں اس کے بدن پہ، لباس نہیں ہے، قمیص نہیں ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ میں قمیص تھی، فوراً اس اڑیاں کے حوالے کر دی، لے بھائی یہ تو لے لے۔ 4 درہم تو اب بھی بچے، ابھی تو 2 قمیصیں خریدی جا سکتی، پھر واپس دکان پہ آ گئے، ایک قمیص پھر خرید لی۔ اب جو قمیص خرید کے چلے، اب 2 درہم نقد بچے، پھر آگے بڑھے تو دیکھا ایک جگہ کنارے پہ خاتون بیٹھی ہوئی رو رہی جس کے لباس سے لگتا ہے کہ کنیز ہے۔ آگے بڑھے، پوچھا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے مالک نے کسی کام سے بھیجا تھا، جو کام کر کے واپس آئی تو 2 درہم میرے پاس بچے تھے، وہ درہم میرے ہاتھوں سے کہیں گر گئے اور میں گھنٹوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہے اور میں پریشان ہوں، اگر 2 درہم واپس نہ کیے اپنے مالک کو تو مجھے سزا دے گی۔ پیغمبر کے پاس کیا بچا ہے؟ 2 درہم کا، یہ لے تو 2 درہم لے لے۔ 2 درہم کنیز کے حوالے کر دیا، اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا حضور جہاں آپ نے اتنا کرم کیا ایک کرم اور کریں۔ وہ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے ہو گئی ہے دیر، واپس جاؤں گی تو میرا مالک اس دیر کی وجہ سے مجھے سزا دے گا، کہا آپ ذرا کل کے میرے مالک سے سفارش کر دیں میرے مولا سے کہ وہ اس تاخیر کی مجھے سزا نہ دے۔ حضور نے کہا چلو، ساتھ گئے، دروازے پہ پہنچے، زنجیر در بجائے، اندر سے وہ نکلا، اس نے دیکھا سرکار دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ کہا تیری کنیز جیسے آنے میں دیر ہو گئی، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اسے سزا نہ دینا تاخیر پہ۔ اس نے کہا کہ اس کنیز کے طفیل میں آپ میرے دروازے پہ آ گئے، اس کی وجہ سے اس سے زیادہ میری مسرت کا موقع کیا ہوگا؟ آقا میں کنیز آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ کنیز میری نہیں، یہ کنیز آپ کی ہے، اس خوشی میں ہدیہ کرتا ہوں۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا گواہ رہنا میں نے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، گواہ رہنا میں نے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر مڑے علی کی طرف، کہا دیکھا علی، اللہ نے تمہارے 6 درہموں میں کتنی برکت دی، تمہارے 6 درہموں میں کتنی برکت دی، ایک بے لباس کو لباس ملا، ایک پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی، ایک کنیز خدا کو آزادی ملی۔ تو میرے عزیزوں، مال میں حقوق خدا نکالتے رہو، دیکھتے رہو اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ حقوق کو روک کے برکت پیدا نہیں ہونے والی، ہمیشہ خیانت کا الزام بھی لگتا رہے گا، بیماریاں بھی ستاتی رہیں گی، پریشانیاں بھی ستاتی رہیں گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل ہم سے مطالبہ چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو چاہے فطرے کی شکل میں ہو، وہ تو اتنا کم ہے کہ ہم بھی اس سے تکلیف محسوس نہیں کرتے، اور فطرہ تو پابندی سے نکالتے ہیں اس لیے کہ اس میں جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ البدن کہلاتا ہے نا فطرہ، باڈی کا کچھ نہ بگڑنا چاہیے، روح چاہے کم وقت جل جائے بن جائے۔ مال سے واجب اور کس کا حق عزیز ہو، میں نے کسی دن کیا تھا، پیغمبر نے کہا مسکین کون ہے؟ عام انسان کا حق اگر ہو تو بھی آدمی کچھ سوچ سکتا ہے، مگر امام کا حق اور ہم نہ ادا کریں۔ مجھے اگر معاف کریں گے اگر میں نے مگر آپ کی خدمت میں وہ عرض کیا ہے جو میری ذمہ داری ہے اور جس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، اپنے مال سے اس حق کو نکال کے دیکھیے کیسا سکون عطا کرتا ہے، کیسی برکتیں دیتا ہے اور کیسے مسائل کو وہ حل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم سے مال چھینا نہیں جا رہا ہے، جو بچے اس کا 5واں حصہ، اور جس مال پہ ایک بار خمس نکال گیا دوبارہ نکالنا بھی نہیں۔ میرے پاس اس سال اگر $500 بچے، $100 میں نے خمس نکالے تو اگلے سال 400 سے جتنے زیادہ ہوں گے بس اسی پہ خمس واجب ہوگا۔ اگر پھر 500 بچے تو 400 پہ نہیں نکالنا، صرف 100 پہ نکالنا، 20 نکال دینا۔ اب 480 میرے پاس بچ گئے، اب اگلے سال پھر جب حساب کروں گا ایک سال کے بعد پھر جتنے 480 سے زیادہ ہوں گے اسی پہ واجب ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، پھر ایک دم سے متوجہ ہوتے ہیں، جیسے نمازیں قضا ہوتی ہیں پھر خیال آتا ہو روز کی 5 تو پڑھی نہیں جاتی، 5 سال کی کیسے ادا ہوں۔ پھر تلاش ہوتی ہے شروع کہ شب قدر والی وہ کون سی نماز ہے جس سے قضاء عمری ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی ادھر بھی تلاش شروع ہوتی ہے کہ خمس تو باقی ہے، کوئی شارٹ کٹ نکلتا ہو تو نکل آئے۔ اب شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے کبھی کھچڑی میں چلے جاتے ہیں، شارٹ کٹ کھچڑے کے ذریعے شب قدر کھانا کھلا کے رمضان میں افطاری بھیج کے، مگر مذہب میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ وہ صاف صاف کہتا ہے ایمان بالغیب، نماز کا قیام، جو ملے اس سے راہ خدا میں خرچ کرو، سب چیزوں پر ایمان لاؤ، آخرت کا یقین رکھو، تبھی ہدایت کے راستے پر بھی ہو اور تبھی نجات یافتہ بھی ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
میرے عزیزوں انہی کی راہ میں تو خرچ ہوتا ہے یہ مال جو ہمارے حصے، اور مال خرچ کرنے میں ہم کم نہیں ہیں. پوری دنیا کی قومیں کو اگر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، جتنا راہ دین میں ہماری قوم کا ایک ایک مرد ایک ایک عورت مال خرچ کرتی ہے، کوئی قوم شاید اتنا نہیں خرچ کرتی. صرف ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس آپ کا خیال ہے بچت نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے خمس واجب نہیں ہوگا، لیکن حساب تو کیجئے، حساب کیجئے. اگر واجب بچت نہیں ہے تو نہ نکالیے، کار خیر میں خرچ کر دیجئے، ارحام پہ خرچ کر دیجئے، جو چاہے کر لیجئے، استعمال کر لیجئے، لیکن حساب تو کیجئے. ان کا حق دیجئے کہ جنہوں نے مال کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے گلے کٹائے تھے، جنہوں نے اپنے گود کے پالوں کو راہ خدا میں دیا تھا، ان کا حق ہے یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے حقیقتاً. اگر اس میں کوئی سہم سادات کا حصہ رکھا گیا جو فقیر سادات غریب سادات کے لیے ہے، تو وہ بھی اسی رشتے کی بنیاد پر کہ ان کے باپ دادا وہ تھے جن کے خون کے گارے بنائے گئے تھے، جنہوں دیواروں کے درمیان زندہ چنا گیا تھا، اور انہیں سزائیں ملتی رہیں گی. جب کسی دشمن کو قابو لگے گا تو وہ نسل علی اور نسل حسین میں ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ ستائے گا. شاید اس وجہ سے پروردگار نے خاص حق رکھا. حقیقتاً تو اسی کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، نبی کا حق ہے، امام کا حق ہے، جنہوں نے گردنیں کٹائی تھیں، جنہوں نے اولاد کو راہ خدا میں قربان کیا تھا، اسی دین کی بقالی کے لیے قربان کیا تھا. میرے عزیزوں، جس دین کو یزید مٹا دینا چاہتا تھا اور جس دین کی بقا کے لیے حسین نے سدے میں سر رکھ کے اپنے سر کو کٹا دیا. آج میری اس گزارش کا آخری دن بھی ہے، اور آج حسین کی شہادت کے 30 دن مکمل ہو چکے ہیں. اگر آج 10 سفر ہے تو شہادت حسینی کے 30 دن مکمل ہو چکے ہیں. حسین کی قبر کربلا کے میدان میں حسین کا مظلوم اور بیمار بیٹا بنا چکا ہے. حسین کا لوٹا ہوا قافلہ شام کے زندان میں پہنچ چکا ہے. مگر سوچو اس بہن پہ کیا گزرتی ہے جو زندان شام میں بیٹھی اور اس نے اپنے بھیا کی بنی ہوئی قبر کو نہیں دیکھا ہے. امام وقت گئے ہیں باعجاز ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے آزادی حاصل کر کے گئے ہیں، اور کربلا میں اپنے باپ کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے چٹائی میں رکھ کے قبر میں دفن کر کے واپس آئے ہیں. مگر یہ عمل تو سید سجاد نے انجام کیا. زینب تو ساتھ نہیں تھی، رباب تو ساتھ نہیں تھی. رباب تو گئی تھیں تو انہوں نے حسین کے جسم کو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ پایا تھا. یہ کرب کتنا تھا سنو گے. شام سے واپس آ کے حسین کی یہ کنیز، حسین کی یہ زوجہ جب مدینے آئی ہے تو دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، سائے میں نہیں جاتی تھی، اور بہت کم دن زندہ رہی. رباب گود بھی اجڑ گئی تھی، مانگ بھی اجڑ گئی تھی، مگر رباب نے اپنے 6 مہینے کے لال کو یاد نہیں کیا. مدینے میں پہنچنے کے بعد دھوپ میں بیٹھی ہوئی رباب سے جب کوئی یہ کہتا تھا کہ بی بی سائے میں اٹھ کے چلیے، سائے میں اٹھ کے چلیے، تو کہتی تھی میں کیسے سائے میں اٹھ کے جاؤں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا حسین کی لاش کو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ دیکھا. 6 مہینے کے لال کو یاد نہیں کرتی تھی. زینب نے بھی اپنے بچوں کو کبھی یاد نہیں کیا. زینب نے شام کے زندان میں بھی انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا. جب آزادی ملی ہے تو مجلس بپا کی، تو اپنے بھیا حسین پہ رونے کے لیے مجلس بپا کی تھی، اپنے انہوں محمد پہ رونے کے لیے مجلس بپا نہیں کی تھی. آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا جب مجلس بپا ہوئی، فرش بچھایا گیا، سید سجاد کو زینب نے بازو پکڑ کے بٹھایا. میرے لال، جب سے تمہارا باپ مارا گیا ہم نے تمہیں پرسہ نہیں دیا. میرے لال آج بیٹھ جاؤ، ہم تمہارے باپ کا تمہیں پرسہ دینا چاہتے ہیں. شہداء کے سر آئے ہیں، شہداء کے سروں میں جب کوئی سر آتا ہے بیبیاں بڑھ کے گود میں لے لیتی ہیں. اور محمد کے سر ایک طرف رکھے ہیں. شام کی عورتوں نے کہنا شروع کیا یہ چاند کے ایسے سر رکھے ہیں، لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں، ورنہ بڑھ کے اپنے بچوں کا ماتم کرتی. زینب نے کہا یہ نہ کہو، ان کی دکھیاری ماں زینب کبریٰ زندہ ہے، مگر میں محمد کا ماتم نہ کروں گی، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی. زینب جب کربلا پہنچی ہیں تب بھی اپنے بھیا کی قبر پہ ماتم کیا ہے. بھائی کی قبر سے لپٹ کے روئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب سب گئی تھی تو حسین کی لاش کو کربلا کے میدان میں جو غورفن دیکھا تھا، اس سے پہلے حسین کے جسم پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا تھا، اس سے پہلے حسین کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا تھا. بس عزیزو چند فقرے اور سن لو. حسین جب دن بھر ایک لاش کو کربلا کے میدان سے لالا کے خیموں کے پاس رکھتے رہے، اور جب وہ وقت بھی آ گیا کہ 6 مہینے کے لال کی لاش کو بھی اٹھا لائے، تب ایک مرتبہ خیمے میں آ کے آواز دی، فضا فلاں صندوق سے میرے اس لباس کو لے آ جو بہت سیدھا ترین لباس ہے. فضا لے کے جا رہی ہے، کہیں بہن پہ نگاہ نہ پڑ جائے، بہن کی نگاہ نہ پڑ جائے. زینب نے دیکھ لیا. فضا کیا ہے؟ کہا بھائی آپ کے آقا نے، آپ کے بھیا نے لباس منگایا ہے. کہا یہ کیوں کہتی ہے کہ لباس لے جا رہی ہے، کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہے؟ زینب پہنچ گئی بھائی کے پاس. بھائی نے لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد بہن کا بازو پکڑا. بہن تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چلو اس خیمے میں چلو جس میں میرا بیمار بیٹا غش کے عالم میں پڑا ہے. زینب کبریٰ سید سجاد کے خیمے میں حسین کے ساتھ آئیں. زینب نے بیمار بیٹے کا، بھتیجے کا سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. میرے لال آنکھیں کھولو، تمہارا بوڑھا باپ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے. سید سجاد نے آنکھیں کھولی، سامنے خون بھی ڈوبا ہوا جس میں حسین
آقا میرے بابا آپ کے لشکر یزید کے درمیان کیا ہوا کا بیٹا جنگ ہو رہی کہا بابا آپ کا یہ عالم کیا ہے؟ ارے حبیب ابن ملاحر کہاں مارے گئے، مسلم ابن اوسجہ کا قتل ہو گئے، خود کہاں ہے شہید ہو گئے، میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ کا کلیجے میں برچھی کھا کے سو رہا ہے، میرا چچا عباس کا بیٹا سب مر گئے، میں سمجھو یا میں باقی ہو یا تم باقی ہو، ہاتھوں کو دیکھا پھوپھی اما شہروں سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے تلوار سے اسادے لڑنے جائیں گے، بیٹا رک جاؤ تمہارا میدان جہاد کوفہ شام کے بازاروں میں ہے۔ بوڑھا باپ بیمار بیٹے سے رخصت ہوا، کربلا کے میدان میں آیا، دن بھر کی لاشیں اٹھایا ہوا، لڑا ہوا، جسم کا خون بہ چکا ہے، زخموں سے بدن چور ہو چکا ہے، پیاس انتہا تو ہو چکی ہے، سینے کے لال کا داغ ہے، کمر بھائی نے توڑ دی ہے، مگر تو لڑنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میدان کربلا میں علی آ گئے ہو، کبھی محلمینہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر میں ڈوب گئے، ذوالفقار ایسے چل رہی ہے جیسے بجلی چمکتی ہو۔ شاید ایک مرتبہ لڑتے لڑتے بوڑھے بھائی نے پیروں کو رکابوں میں ڈال کے فرات کا رک کر کے آواز دی ہو، میرے بھیا عباس ارے تم تو جوان سے سجا کے جوہر دکھائے، اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ کو بھی تو دیکھ لو۔ لڑتے لڑتے وقت آ گیا، ہاتھ جھک گئے، گردن جھک گئی، پتھر پڑنے لگے، نیزے سے بھول جانے لگے، تیروں کی بارش ہونے لگی، پیشانی پہ ایک مرتبہ پتھر پڑا، اب آ کر دامن اٹھا کے چاہا خون صاف کرے، سینہ دشمن کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، جو نشانہ لے کے تیر مارا، قلب حسین کو توڑ دیا تیر نے۔ اب فاطمہ کا لال گھوڑے پہ نہ رک سکا، زمین پہ آیا، ظالم خنجر لے کے آگے بڑھا، ادھر فضہ نے کہا زینب کبریٰ آپ کے بھائی اب کہیں دکھائی نہیں دیتے، بہن خیمے سے نکلی، ارے میرا بھیا کہاں ہے، کوئی نہیں بتاتا، نیزوں کی انیاں چبھ ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ بلندی پہ رسی، دیکھا بھائی سجدے میں ہے، ظالم خنجر لے کے آگے بڑھ رہا، طرف کی آواز دی امر صاحب میرا ماجایا ذبح ہو رہا، تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، ظالموں پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، بھائی کے کانوں میں بہن کی آواز پہنچی، کاپ کی انگلی کا اشارہ کیا، بہن بھائی زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ زینب نے کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھا، بھائی کے گلے پہ خنجر چلنے والا ہے، بہن خیمے میں واپس آ رہی ہے، خیمے میں پہنچی تھی، ایک مرتبہ زمین کربلا لرزنے لگی، دوڑ کے خیمے میں آئی جس میں سید سجاد، بیٹا اٹھو دیکھو کیا قیامت آ گئی، کب بھی اما تیرے خیمہ کا پردہ ہٹائے، اب جو پردہ ہٹا تو سجا آ رہی تھی، اللہ کو تیرا حسین بے کربلا، اللہ کو بہل حسین بے کربلا، سامنے گردالو فضا میں ایک نیزے کی بلندی پہ ایک سورج چمک رہا تھا، حسین کا سر، علی کے لال کا سر، سید سجاد نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھوپھی اما بابا مارے گئے، ہم یتیم ہو گئے، اب آپ تیار ہو جائے، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، خیمے جلائے جائیں گے، پشپ تازیانے لگائے جائیں گے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.